السلام علیکم ناظرین، نیوز ایٹ فور میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ وقف ترمیمی قانون کے کچھ دفعات پر سپریم کورٹ نے لگائی روک، 5 سال عملی مسلمان ہونے سے متعلق شق معطل، کلکٹر کو دیے گئے اختیارات پر بھی روک۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند، مسلم قائدین کا رد عمل، پورے قانون پر حکم التوا کی تھی امید۔ وقف ترمیمی قانون سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کیا خیر مقدم، کہا عدالت کا فیصلہ ہماری جمہوریت کی علامت۔ قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی پنجاب کے امرتسر پہنچ گئے، آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا کریں گے دورہ۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں اتوار کی رات بادل پھٹ پڑے، کئی علاقے زیر آب، 2 ویلرز پانی میں بہہ گئیں، گھروں میں پانی داخل، عوام کو شدید مشکلات۔ حیدرآباد میں بارش کے دوران 2 افراد افضل ساگر نالے میں بہہ گئے، مشیر آباد میں ایک نوجوان کی موت، دیوار کے گرنے سے ایک شخص ہلاک۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ اور کلکٹر حیدرآباد نے کیا افضل ساگر کا دورہ، لاپتہ نوجوانوں کی تلاش جاری، فوری نالے کا کام ناگزیر، رکن اسمبلی ماجد حسین کا بھی دورہ۔ حیدرآباد کی کسی کو پرواہ نہیں، کانگریس فیس باز ادائیگی کی اسکیم کو بند کر دیا، جوبلی ہلز کے انتخاب کے لیے 3 وزراء لیکن حیدرآباد نظر انداز، کے ٹی آر کی ریونت ریڈی حکومت پر برہمی۔ حیدرآباد پیدمبر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ پر بے قابو گاڑی الٹ گئی، انفوسس کی ملازمہ ہلاک، ساتھی زخمی۔ اور غزہ پر یہودی فوج کے حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، بلند عمارتیں نشانے پر۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون 2025 کی کچھ شقوں پر روک لگا دی ہے، جبکہ پورے قانون پر روک لگانے سے انکار کیا ہے۔ معزز عدالت کی چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اے جی مسیح کی بینچ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پورے وقف قانون پر روک نہیں لگائی جا سکتی۔ حکومت کی طرف سے ترمیم میں کہا گیا تھا کہ وقف بنانے کے لیے 5 سال تک اسلام کا پیروکار ہونا ضروری ہے، تاہم عدالت کی معزز بینچ نے کہا کہ یہ شرط کہ کوئی شخص وقف کرنے سے پہلے کم از کم 5 سال تک عملی مسلمان ہو، سیکشن 3 فی الحال معطل رہے گی۔ عدالت نے کہا کہ جب تک ریاستی قواعد نہیں بنتے، یہ دفعہ منمانی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ معزز عدالت کی بینچ نے نئے قانون میں کلکٹر کو دیے گئے اختیارات سے متعلق کہا کہ نئے قانون میں کلکٹر کو ذاتی شہریوں کے حقوق کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کلکٹر کو شہریوں کے ذاتی حقوق کے فیصلے کا اختیار دینا اختیارات کی تقسیم کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اسٹیٹ ٹریبونل میں سماعت مکمل ہونے تک کسی تیسرے فریق کے حق میں ملکیت نہیں بنائی جا سکتی۔ اس سلسلے میں کلکٹر کو دیے گئے اختیارات معطل رہیں گے۔ عدالت نے غیر مسلموں کی شمولیت کے مسئلے پر کہا کہ مرکزی وقف کونسل میں 22 ارکان میں زیادہ سے زیادہ 4 غیر مسلم اور ریاستی وقف بورڈ میں 11 ارکان میں سے زیادہ 3 غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے ہر ایک سیکشن کو کیے گئے چیلنج پر غور کیا ہے۔ وقف ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست گزار کے این ایس تنویر نے بتایا کہ تمام شقوں پر روک نہیں لگائی گئی ہے، لیکن بعض شقوں پر روک لگائی گئی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے وکیل ایم آر شمشاد نے کہا کہ آج کا سپریم کورٹ کا احکام واجبی طور پر بہتر ہے۔ The Supreme Court has first
found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed, because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their Waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the Waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court. And वक्फ तरमीमी कानून 2025 से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम कायदीन का रद्दअमल भी सामने आ रहा है। रुकन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमारा मुतालबा था कि पूरे कानून पर हुक्म इल्तिवा जारी होना चाहिए था, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ऐसे अहकाम जारी नहीं किए। ताहम कई शेखों पर हुकूमत ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने कहा कि एक हद तक हमारे मुतालिबात को कबूल किया गया है। वक्फ बाय यूज़र से मुतालिक हुक्म इल्तिवा जारी हुआ है। इसके अलावा तारीखी इमारतों के हमारे खदशात को भी दुरुस्त कहा गया। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के 5 साल की शर्त को भी हटाया गया। हमारे कई मुतालिबात को कबूल किया गया। कांग्रेस MP इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अदालत के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के आज के अहकाम का खैर मक़दम किया है। मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे सॉलिसिटर जनरल ने हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रखा था। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मौजू को अच्छी तरह समझती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज जो अहकाम जारी किया है वो हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत है। उनका यह भी कहना था कि जब कोई कानून पार्लियामेंट में बनाया जाता है तो उसे मुस्तरद नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो मुतमईन है। कांग्रेस पार्टी के लीडर वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कहा है कि वो फौरी तौर पर किसी भी तरह का रद्दअमल ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं है जब तक कि मुकम्मल अहकाम नहीं आ जाते। अहकाम को पढ़ने के बाद ही हम अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि हम विश्वकर्मा तबके के अवाम को तयक़ुन देते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 के इंतखाबात में हम मिलकर काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की हुकूमत आएगी तो समाजी इंसाफ के लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की कायद और कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने अमृतसर के बाबा बुद्धा जी साहब गुरुद्वारा में माथा टेका। राहुल गांधी आज पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुतादिद स्टेक होल्डर्स की बदौलत हम पॉलिसी साजी और बजट की मनसूबाबंदी को बेहतर तौर पर अंजाम देने में कामयाब हुए हैं। नीति आयोग के प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि आइंदा भी इसी रास्ते पर चलते हुए AI के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी 2026 को AI समिट में भी हम तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। नेपाल की नई उबूरी काबीना में आज तौसी की गई है। नेपाली राष्ट्रपति भवन में 3 वज़रा को शामिल किया गया है। जो 3 वज़रा को शामिल किया गया है इनमें कोलमल खेसिन, ओम प्रकाश आर्यन और रामेश्वर कनाल शामिल हैं। वाज़ेह है कि 9 सितंबर को वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद शीला कार्की को उबूरी वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया था। मुंबई में एक बार फिर शदीद बारिश हुई है। कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। आइंदा 3 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि 2 से 3 घंटों में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुंबई के अलावा थाने, पालघर और रायगढ़ से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली है और मजीद बारिश की पेशकयासी भी की गई है। मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल तकनीकी खराबी की वजह से वडाला के स्टेशन के पास रुक गई। बताया जाता है कि 17 मुसाफिरीन मोनो रेल में सवार थे। उन्हें मुंबई फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से बाहर निकाला गया। तमाम मुसाफिरीन महफूज बताए गए हैं।
ریاست تلنگانہ کے بیشتر اضلاع بالخصوص حیدرآباد کے کئی علاقوں میں اتوار کی رات بادل پھٹ پڑے، لیکن گزشتہ رات کی بارش بعض علاقوں تک ہی محدود رہی۔ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ مشیرآباد میں سب سے زیادہ 121 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں 101، میٹھوگڑھا میں 95.5، شیخ پیٹ میں 94.3، اڈکمیٹ میں 93.3، کاپرا میں 91.5، چلکر گوڑا میں 78.5، ہمایت نگر میں 77.3، نریڑمیٹ میں 76، اپل میں 75.8، الوال میں 74، گچی باؤلی میں 71.5، نامپلی میں 70.5، ملکاج گیری میں 70، خواجہ گوڑا میں 59.8، سکندرآباد میں 60.5، امبرپیٹ میں 55.3 اور آصف نگر میں 56 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے بعد نشیبی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے دیکھے گئے۔ بعض گاڑیوں کے بہنے کی بھی طلات ملی ہیں۔ بلدیہ، SDRF، ہائیڈرا اور ٹریفک پولیس کی ٹیمیں پانی کی نکاسی کے علاوہ ٹریفک کی بحالی میں مصروف دیکھی گئیں۔ نامپلی کے افضل ساگر علاقے میں نالے میں 2 نوجوان بہہ گئے ہیں۔ بہنے والوں کی شناخت 26 سالہ ارجن اور 25 سالہ رامو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ دونوں بہن بھائی اور برادر نسبتی بتائے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات گھر کے سامنے پانی کے ساتھ دونوں بہہ گئے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ بہتے پانی کے ساتھ یہ افضل ساگر کے نالے میں بہہ گئے۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ رکن اسمبلی محمد ماجد حسین مقام واقعہ پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری بچاؤ اور راحت کاری کی ٹیموں سے رابطہ کیا، تاہم انہوں نے بتایا کہ 1 گھنٹے کے بعد بھی بچاؤ اور راحت کاری کی ٹیمیں مقام واقعہ نہیں پہنچ پائی تھیں۔ آج صبح سے بھی لاپتہ نوجوانوں کی تلاش جاری ہے۔ MRO نے بھی مقام واقعہ کا معائنہ کیا ہے۔ کمشنر بلدیہ بھی آج صبح معائنے کے لیے پہنچے تھے۔ MRO نے کہا کہ نالے کے پاس مقیم مکینوں کو پہلے بھی نوٹس دی گئی تھی کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچاؤ اور راحت کاری کے کام جاری ہیں۔ مشیرآباد میں بھی ایک اور واقعہ پیش آیا، جہاں سنی نامی 24 سالہ نوجوان نالے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیوار گر گئی اور وہ بھی پانی میں بہہ کر لاپتہ ہو گیا۔ پولیس اور امدادی ٹیمیں تلاش میں مصروف ہیں۔ مشیرآباد پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ حیدرآباد کی ہمایت نگر کا علاقہ جو عموماً بارش کے باعث سرخیوں میں نہیں رہتا ہے، لیکن گزشتہ رات کی بارش میں ہمایت نگر کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے دیکھے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ اسٹریٹ نمبر 18 مدینہ گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پکوان کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بارش کے دوران پانی کے بہاؤ سے دیگچے بھی بہہ گئے۔ مکانات میں گھٹنوں تک پانی جمع دیکھا گیا۔ مقامی عوام نے کہا کہ ہائیڈرا سے بھی پانی کو رکوانے والی دیوار کو منہدم کرنے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس دوران گزشتہ رات کی بارش کی وجہ سے ویٹینا گولا پلی میں دیوار کی منہدم ہونے سے ایک ورکر ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق زیر تعمیر کنونشن ہال کی عمارت کا حصہ مزدوروں پر گر گیا۔ مرنے والے شخص کی شناخت 24 سالہ شیکھر منڈل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ 4 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات کی بارش کے دوران میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ روڈ نمبر 12 بنجارہ ہلز کے علاوہ میئر نے جوبلی ہلز اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بارش کی وجہ سے سڑکوں پر جمع پانی کی نکاسی کے لیے بلدیہ کے عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں۔ اور دوسری طرف کمشنر ہائیڈرا AV رنگناتھ نے افضل ساگر نالہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کمشنر ہائیڈرا کو بتایا گیا کہ نالے پر قبضہ ہو چکا ہے۔ بعض مکانات کی تعمیر سے بھی نالے کا پانی برسات میں مسلسل بہتا ہے، اسی وجہ سے 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ہائیڈرا کمشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ نالوں پر قبضوں کی وجہ سے کئی مسائل درپیش ہیں اور ہائیڈرا ان تمام کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نالے پر تعمیر مکانات کو ہٹایا جائے گا۔ AV رنگناتھ نے کہا کہ بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی جمع ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈوبنے والے کو بچانے کی کوشش کرنے والا بھی افضل ساگر میں ڈوب گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرنے والے ایک نوجوان کو 4 بچے ہیں اور انہیں یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا ہے۔ کمشنر ہائیڈرا نے بتایا کہ نالے میں بہنے والوں کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ دورے میں شامل کلکٹر حیدرآباد داسری ہری چندرا نے بتایا کہ اتوار کی رات کو افضل ساگر نالے میں 2 نوجوان پانی میں بہہ گئے۔ ہائیڈرا اور SDRF کی ٹیمیں ان کی تلاش کو جاری رکھے ہوئی ہیں۔ انہوں نے نالے کے آس پاس مقیم عوام سے اپیل کی ہے کہ بارش اور نالے میں پانی کے بہاؤ کے دوران وہ یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی محفوظ مقامات پر منتقل ہونا چاہتا ہے
تو محکمہ ریونیو کی ٹیمیں مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بوسیدہ مکانات میں رہنے والے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں کے مکین اندرما اسکیم کے تحت مکان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ رکن اسمبلی رامپلی محمد ماجد حسین نے آج افضل ساگر کا تفصیلی دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ مجلس کے مطالبے پر جی ایچ ایم سی اور ہائیڈرا کمشنر نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا ہے۔ 2 لاپتہ نوجوانوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے اور ہم متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ افضل ساگر نالے کا کام کئی مہینوں سے زیر التوا ہے۔ ہم مسلسل اس سلسلے میں کوششیں کرتے آ رہے ہیں لیکن اراضی حصول کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن اب اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے جبکہ اس نالے کے پاس باکس ٹرین کا منصوبہ تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمشنر ہائیڈرا کو محمود ہاسپٹل سے دورہ کرنا چاہیے تھا تاکہ حالات سے مکمل واقفیت ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات میں قریباً 8:30 بجے جو دردناک واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا اور جو 2 نوجوان بچے جو پانی کے فلو میں بہہ گئے تھے وہ ان کی ابھی تک تلاش جاری ہے۔ پورا ہائیڈرا کا محکمہ ہو، پولیس کا محکمہ ہو، جی ایچ ایم سی کا محکمہ ہو یا ہمارے طرف کے تمام ذمہ دار ہوں اور مقامی لوگ ہوں، سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈھونڈیں، مگر ابھی تک ہمارے ناکامیابی ہی ملی ہے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ لوگ کا پتہ چل جائے گا۔ جیسا یہ حادثہ رات میں ہوا تھا، فوری طور پہ کل رات سے ہم لوگ تمام لوگ یہاں پہ یہ ہے اور صبح میں ہم نے جی ایچ ایم سی کمشنر کو بھی بلایا اور ہائیڈرا کمشنر کو بھی بلایا، کلیکٹر حیدرآباد کو بھی بلایا اور ایک پوری تفصیلی دورہ ہم یہاں پر کیے ہیں۔ اب ہمیں یہ امید ہے کہ سب سے پہلے پرائیورٹی تو یہ ہے کہ دونوں جنوں کی تلاش جاری رہے اور ان کی معلومات پہلے طور پہ طے ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو یہ جو 2 لوگ ہیں ان کے افراج خاندان کے ساتھ ہم مضبوطی کے ساتھ ٹھہریں۔ تیسری جو چیز اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ حیدرآباد میں متعین امریکی قونصل جنرل ایل ولیمز نے آج وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ امریکی قونصل جنرل نے قونصل خانے کی کارکردگی کے علاوہ باہمی تعلقات سے متعلق امور پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی قونصل خانے کا عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے اتوار کی حیدرآباد میں ہوئی بارش اور 3 اموات پر ریونت ریڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تلنگانہ بھون میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ حیدرآباد کی کسی کو پرواہ نہیں، کوئی وزیر حکمراں جماعت کے کسی بھی ایم ایل اے کو حیدرآباد کی فکر نہیں ہے۔ جوبلی ہلز کے انتخاب کے لیے 3 وزراء کا تقرر کیا گیا لیکن حیدرآباد کے عوام کے لیے ایک بھی وزیر ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 36 فلائی اوور بنائے گئے لیکن آج ریونت ریڈی کی حکومت کھودے ہوئے گڑھے بھی بھرنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ کے ٹی آر نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے ارکان اسمبلی کھاد کا ذخیرہ کر رہے ہیں اور کھاد کو بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میڈیال گوڑا کے رکن اسمبلی بی لکشمن ریڈی کا گن مین ایک لاری کھاد کے ساتھ پکڑا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک گن مین کھاد کی لاری لے جا سکتا ہے تو ایم ایل اے کے پاس پورا گودام بھرا ہوگا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ بی آر ایس کی سابق حکومت نے وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی فیس باز ادائیگی اسکیم کو بھی جاری رکھا لیکن آج کانگریس کی حکومت نے اسے عملاً بند کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا کا کہنا ہے کہ 13 لاکھ طلبہ کے لیے فیس باز ادائیگی کی رقم نہیں ہے، حکومت مکمل طور پر لاپرواہ نظر آ رہی ہے۔ کے ٹی آر نے پھر اس بات کو دہرایا کہ اگر کانگریس کو پھر ووٹ دیا گیا تو غریبوں کے مکانات کو منہدم کرنے کا انہیں لائسنس مل جائے گا۔ جوبلی ہلز کی سابق رکن اسمبلی وشنو وردھن ریڈی نے آج بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ سے تلنگانہ بھون میں ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وشنو وردھن ریڈی نے کہا کہ کے ٹی آر کے ساتھ ان کا اچھا سفر رہا ہے، کے ٹی آر کو بھی ان کے ساتھ تشہیر حاصل ہوئی ہے اور مجھے بھی حاصل ہوئی ہے۔ وشنو وردھن ریڈی نے بی آر ایس پارٹی کے ساتھ کام کرنے کا عزم کیا۔
बोयनपल्ली मेधा स्कूल जहां से ड्रग्स दस्तियाब होने पर मुहरबंद कर दिया गया था, सरपरस्तों की तरफ से एहतजाज किया गया है। बताया जाता है कि तलबा के इम्तहानात और टेस्ट से मुताल्लिक पैगाम मौसूल हुआ था, लेकिन जब तलबा स्कूल पहुंचे तो स्कूल में कोई नहीं था। सरपरस्तों ने कहा कि स्कूल को मुहरबंद करने से बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। वाज़ेह है कि स्कूल के प्रिंसिपल जयप्रकाश पर ममनुआ ड्रग्स तैयार करने का इल्ज़ाम है। सरपरस्तों ने महकमे तालीम से सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। हैदराबाद पेद्दांबरपेट आउटर रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में इन्फोसिस की मुलाजिमा हलाक हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक मंदिर के दर्शन से इन्फोसिस के मुलाजिमीन का ग्रुप लौट रहा था कि उनकी इनोवा गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। सुमिया रेड्डी की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि 4 दीगर उनके साथ जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी ने अमलन अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। इतवार की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी सदर महेश कुमार गौड़ के हमरा हल्के की सीनियर लीडर्स के साथ भी इजलास तलब किया। वज़ीर आला ने बूथ सतह पर आवाम से रब्ता करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि BRS के MLA एम गोपीनाथ के देहांत की वजह से इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास आज उस वक्त ड्रामाई मनाजिर देखे गए जब एक शख्स एम्बुलेंस में अपनी बीमार मां को लेकर वज़ीर आला से मुलाकात के लिए पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर की साकिन सुलक्षणा फारज के मर्ज में मुब्तला थी। उनका बेटा साई 2 दिनों से अपनी मां को लेकर गांधी और निम्स हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी मां को वहां पर दाखिल नहीं किया जा रहा था। इस बात से बरहम साई एम्बुलेंस लेकर सेक्रेटेरिएट पहुंच गया और उसका मुतालबा था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। उसकी मां को इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। निम्स और गांधी हॉस्पिटल से उससे रकम का मुतालबा किया जा रहा है। जब आज सुबह साई सेक्रेटेरिएट के मीडिया पॉइंट पहुंचा तो मुकामी सिक्योरिटी और पुलिस का अमला हरकत में आया और पुलिस की तरफ से साई को समझाकर निम्स दवाखाना रवाना किया गया। तेलंगाना के कोडंगल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के रूबरू आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी वर्कर्स प्री प्राइमरी सिस्टम की मुखालफत कर रहे थे। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इसराइली फ़ौज की जारहियत का सिलसिला जारी है। सिर्फ एक रोज़ में मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद और 16 बुलंद इमारतें तबाह कर दी गईं। गज़ा शहरी दिफा के मुताबिक इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता रोज़ 6000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए हैं, जबकि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी ने कहा है कि इसराइली कार्रवाइयाँ दोहा की मिस्र और अमेरिका के साथ गज़ा में जंग ख़त्म करने के लिए सालिसी की कोशिशों को नहीं रोक सकती और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह दोहरा मेयार तर्क करें और इसराइल को उसके जराइम पर सज़ा दें। ज़राए के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी ने यह क़यादत कतर में हमास के अमन मुज़ाकरातकारों पर इसराइल के गैर मामूली फ़ज़ाई हमले के बाद अरब और इस्लामी रहनुमाओं के हंगामी सरबराही इजलास से एक रोज़ कबल किए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी दोहरा मेयार अपनाना बंद करे और इसराइल को तमाम जराइम पर सज़ा दे जो उसने किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के हवाले से इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम दिया है। अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कतर को बेहतरीन इत्तेहादी करार देते हुए कहा कि कतर के साथ ख़ास ताल्लुक़ात हैं और कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल किया कि कतर पर इसराइली हमलों के हवाले से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के लिए उनका क्या पैगाम है, जिस पर अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि इस हवाले से इसराइल को बहुत मोहतात रहना होगा। उन्हें हमास के बारे में कुछ करना है, लेकिन कतर अमेरिका का अच्छा इत्तेहादी और बहुत से लोग ये नहीं जानते। दूसरी जानिब रूस पर पाबंदियों के हवाले से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं और यूरोप को भी अमेरिका के मुताबिक इक़दामात करने होंगे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
وقف ترمیمی قانون کے کچھ دفعات پر سپریم کورٹ نے لگائی روک، 5 سال عملی مسلمان ہونے سے متعلق شق معطل، کلکٹر کو دیے گئے اختیارات پر بھی روک۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند، مسلم قائدین کا رد عمل، پورے قانون پر حکم التوا کی تھی امید۔ وقف ترمیمی قانون سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کیا خیر مقدم، کہا عدالت کا فیصلہ ہماری جمہوریت کی علامت۔ قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی پنجاب کے امرتسر پہنچ گئے، آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا کریں گے دورہ۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں اتوار کی رات بادل پھٹ پڑے، کئی علاقے زیر آب، 2 ویلرز پانی میں بہہ گئیں، گھروں میں پانی داخل، عوام کو شدید مشکلات۔ حیدرآباد میں بارش کے دوران 2 افراد افضل ساگر نالے میں بہہ گئے، مشیرآباد میں ایک نوجوان کی موت، دیوار کے گرنے سے ایک شخص ہلاک۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ اور کلکٹر حیدرآباد نے کیا افضل ساگر کا دورہ، لاپتہ نوجوانوں کی تلاش جاری، فوری نالے کا کام ناگزیر، اور رکن اسمبلی ماجد حسین کا بھی دورہ۔ حیدرآباد کی کسی کو پرواہ نہیں، کانگریس فیس باز ادائیگی کی اسکیم کو بند کر دیا، جوبلی ہلز کے انتخاب کے لیے 3 وزراء، لیکن حیدرآباد نظر انداز، کے ٹی آر کی ریونت ریڈی حکومت پر برہمی۔ حیدرآباد پیدمبر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ پر بے قابو گاڑی الٹ گئی، انفوسس کی ملازمہ ہلاک، دیگر ساتھی زخمی۔ اور غزہ پر یہودی فوج کے حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، بلند عمارتیں نشانے پر۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ نیوز 84 کا سلسلہ یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت، دیکھتے رہیں 4 ٹی وی۔ خدا حافظ۔